یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار حمد و ثنا، لا تعداد درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دی سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 85 تلاوت کیتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح کی حقیقت بتائیے، اور وہ روح جو جسم میں ہوتی ہے اس پر کس طرح عذاب ہوتا ہے جبکہ وہ خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے؟ چونکہ اس وقت تک روح کی حقیقت پر مشتمل کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پس جبرائیل علیہ السلام اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم کا نتیجہ اثر ہے، یعنی عالم امر سے ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور تم کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ دسیا گیا کہ بہت تھوڑا یہ متعلق علم دیتا گیا۔ تو عالم امر دو قسم دے عالم نے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق جڑا ہے وہ یعنی تخلیق، جڑے عالمان دی تخلیق کیتی گئی، عالم تخلیق کیتے گئے، جہدے چیزاں تخلیق کیتیاں گئیاں، تو اس زمین تو لے کے عالم ناسوت تو لے کے عرش تک، عرش بھی مخلوق دے وچ شامل، عرش تک، عرش تو تھلے تک جو کچھ بھی ہے گیا وہ سارا عالم خلق ہے، اور ما فوق العرش، عرش تو اتے جو کچھ بھی ہے وہ عالم امر۔ تو اے عالم امر اللہ دا امر ہے، ادا روح دا داخل ہونا، فیضا سویت و نفخت فیہ من روحی، سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ پس جب میں بدن آدم کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، یعنی روح پھونکنا کی ہے؟ روح پھونکنا کہ اللہ تعالیٰ نے او دے چ اپنا امر جاری کر دیتا، اپنا حکم جاری کر دیتا، او دے کہ اللہ دا امر چل رہا او دے اندر، وہ جاری و ساری ہے۔ تو روح ایک لطیف جسم ہے جو حس اور لمس سے بالا تر ہے، جس کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ ظاہری سے محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ روح اس طرح جسم چ موجود ہے جویں پھل دے وچ خوشبو موجود ہوتی ہے، انج سمائی ہوئی ہے روح، بڑی ایک لطیف غیر محسوس چیز ہے۔ تو اس جس طرح کوئلے دے وچ اگ، کوئلے چ اگ موجود ہے نا، انہوں پکھاؤ گے تو اگ بل پیندی، اس طرح روح انسانی بدن دے وچ پورے دے وچ سمائی ہوئی ہے، انہوں زندگی بھی کہا جاندہ، وہی زندگی۔ تو اے اللہ دا امر جاری ہو گیا دے اندر، ویسے انسان کچھ بھی نہیں، خاک تو اے دا جسم ظاہری ہے، اگ پانی مٹی ہوا تو بنیا ہویا، تے او روحانی روح دا جڑا بھی اپنا ایک جسم ہے، وہ ایک لطیف جسم ہے،
ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਬੇ ਐਨੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੋ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سب تو پہلے روحاں نو پیدا فرمایا تو 4000 سال اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب چ رکھیا اور او دی خوراک بھی نور ہے، چونکہ روح نور ہے او دی خوراک بھی نور ہے، اور اپنے نور نال او دی پرورش سمجھ لو فرمائے روح دی۔ اس تو بعد اپنے قرب خاص دے وچ رکھن تو بعد ساریاں روحاں نو کٹھیاں کر کے پوچھیا لستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو وہ روحاں بولیاں قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو ساریاں روحاں بولیاں نہیں سن، ساریاں روحاں بولیاں نہیں سن۔ کچھ نے بول کے اقرار کیتا کہ ہاں تو ساڈا رب ہے، کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے۔ تو کچھ اپنے اندر ہی انہوں نے کیا، بولے نہیں، اپنے اندر ہی انکار کیتا کہ اسی کو تو گھاٹا، اسی تے آپ ہی سارا کچھ انکار کیتا۔ اس دن ہی کافر ہو سن، ازل تو ہی کافر نے تو کافر ہی رہن گے۔ تو جنہوں نے اقرار کر لیا وہ اج مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہن گے۔ ایک گروہ ایسا سی کہ جنہوں نے پروردگار دا جمال بھی نظر آیا اور اس جمال دے وچ وہ بے ہوش ہو گئے، کیف تاری ہو گیا، انہوں نے مستی تاری ہو گئی، اور وہ ہمیشہ وہ عاشق لوگ نے، انہوں تے وہ سرور کیف حاصل رہے گا انہوں ہر دور دے اگے بھی جا کے۔ تو اللہ دے خاص تو اس طریقے دے نال عالمین جڑے نے یہ دو قسم دے عالم نے، عالم امر تے عالم خلق۔ انہاں دے اندر انہیں تھوڑی تفصیل ہے۔ عالم امر دے ہور مزید کہڑے عالم نے جڑے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں نے 6 دن میں دنیا کو بنایا، ساری کائنات نو 6 دنوں بنایا۔ وہ 6 عالم نے، وہ 6 عالم کہڑے نے؟ اس میں عالم لاہوت عالم امر دے وچ، عالم لاہوت اے عرش تو اوپر ہے، 7ویں اسمان تو اوپر ہے، شروع ہوندا ہے۔ اس تو اوپر عالم یاہوت، اس تو اوپر عالم ہاہوت۔ اس عالم امر کو لا مقام بھی کہتے ہیں، لا مقام۔ یہاں پر ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، یہاں قرب الہی کے معاملات ہیں۔ عالم خلق ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਲਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਲਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮ ਨਾਸੂਤ ਹੈ, ਆਲਮ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਲਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਲਮ ਮਲਾਕੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਆਲਮ ਮਲਾਕੂਤ। تو اس تو اگے عالم جباروت ہے۔ تو عالم ناسوت ہے جتھے ساڈا جسم موجود ہے، جسمانی تے نفسانی طور تے اسی موجود ہاں۔ عالم ملاکوت پہلے اسمان تو اوپر وہ فرشتیاں دی سلطنت ہے، اتھے اولیاء کرام دیاں ارواحاں بھی موجود نے مول۔ عالم جباروت، عالم ملاکوت ہوتے عالم جباروت ہے، یہ عرش تو تھلے ہے۔ اس عالم فرشتے اور بہت خاص مقام پر پہنچ جانے والے اولیاء کرام موجود ہیں، اور اتھے حقیقت محمدیہ بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم لاہوت دا دسیا گیا، اور روح جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روح پھونکی، اپنی روح پھونکی۔ روح دیاں قسماں نے، کچھ درجات کہہ لو، قسماں کہہ لو روح دیاں۔ او جڑی روح قدس سی، اللہ تعالیٰ دی روح، بہت ہی لطیف پاکیزہ
تو بہت ہی اعلیٰ تو اعلیٰ درجے کی روح. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو عالم جبروت میں رکھا گیا. اس کے اندر روح جو آئی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص یعنی عالم امر سے آئی. یہ جڑا آسمانہ تو تھلے ہے نا عالم جبروت، حضرت آدم علیہ السلام دے جسم مبارک بنا کے اتنے رکھا گیا. تو وہ روح جڑی پھر وہ معاملہ آگے شروع ہویا. تو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص جو اللہ تعالیٰ نے جڑی روح بھیجی اور روح قدسی انہوں کہا جاتا ہے. جب یہ روح قدسی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی گئی تو فرشتوں کو حکم کہا کہ اسے سجدہ کرو. فرشتوں نے عالم جبروت میں آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا اس جگہ پہ. جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کوہ طور پر تجلی ڈالی وہ روح قدسی تھی. بہت ہلکی سی تجلی ڈالی تھی جس سے وہ سارا پہاڑ جل گیا تھا. ہلکی جی تجلی، سوئی دے نکے جے سراح جنہیں وہ دے. ہن روح نو تھلے لے آنا ہے اس عالم چ، کیونکہ اسی اتنے موجود ہاں. روح نو اس عالم چ اس عالم چ لیان واسطے کی کچھ ہویا. وہ روح قدسی جیڑی سی وہ روح اتنے آ نہیں سکتی، اتنے رہ نہیں سکتی. اتنے کثافت ہے، روح بڑی لطیف ہے. تو پھر روح دے اتے پردے پائے گئے، حجاب پائے گئے روح دے اتے. تو او دی اس نورانیت نو کٹایا گیا، او دی اس لطافت نو کٹ کیتا گیا، پردے پا کے، حجاب پا کے، لباس پا کے. تو او جسلے پھر تھلے آندی ہے عالم لاہوت، عالم جبروت آئی تو پھر اس کے اوپر لباس یعنی حجاب چڑھائے جاتے ہیں. چونکہ یہ لاہوت سے آئی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ سرکار اگر میں اس مقام سے 1 انچ بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو عالم امر ہے اس میں جو پاور ہے وہ برداشت سے باہر ہے، کیونکہ یہ خلق تھا، مخلوق تھی اور وہاں ذات تھی. لہذا جو روح قدس ہے وہ عالم جبروت میں آتی ہے تو اس پر کچھ پردے چڑھائے جاتے ہیں یعنی لباس چڑھائے جاتے ہیں. اس روح کو روح سلطانی یا روح سروری کہتے ہیں. یہ روح عالم جبروت میں موجود رہ سکتی ہے. یعنی عالم جبروت جڑے انہوں تھلے درجے سے لیا گیا عالم لاہو چوں روح قدسی نو، تو وہ تھلے آ ہی نہیں سکتی، اتنے رہ ہی نہیں سکتی. وہ لباس پائے، وہ پردے پائے، حجاب پا کے انہوں لیا گیا تو اس مقام چاہ کے وہ روح سلطانی کہلائی یا روح سروری کہلائی. اس تو تھلے جس لئے لیا سی عالم جبروت تو عالم ملاکوت دے وچ. اب روح سلطانی نے جب عالم جبروت سے نیچے عالم ملاکوت میں آنا ہے تو اس پر اور لباس اور مزید حجاب چڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ عالم ملاکوت میں موجود ہو سکے. یہاں پر اسے ہم روح سیرانی کہتے ہیں. روح قدسی، روح سلطانی یا روح سروری، اس تو تھلے عالم ملاکوت دے وچ روح سیرانی. ہن اوتھے بھی اسی نہیں ہے، اسی ہاں لیکن ساڈے وہ لطیف مثالی صورتاں نے. تو ایس عالم دے وچ ایس جسم دے وچ مادیت دے وچ لے آنا سی انہوں، وہ بڑی لطیف تے وہ پھر انہوں مزید لباس چڑھائے گا. روح جسمانی، اب روح سلطانی نے جب عالم ملکوت سے نیچے عالم ناسوت یعنی جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہاں اسے بھیجنے کے لیے اس پر مزید لباس اور پردے چڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ اس عالم میں موجود رہ سکے. اسے ہم روح جسمانی کہتے ہیں، یعنی جو آپ کی اور میری روح ہے یہ روح کے لباس ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم روح جسمانی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جب ہم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا قلب ثقیل یا قلب ثقیف ہوتا ہے اور بہت زیادہ گندگی دنیاوی غلاظتیں اس پر چڑھی ہوتی ہیں اور ہمارا نفس امارہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ جیسا سوچیں گے آپ کے معاملات ویسے ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے معاملات اچھے ہونے لگیں گے، برا سوچیں گے تو معاملات برے ہونے لگیں گے. اس عالم میں ہم اور آپ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے یہاں موجود ہیں. مگر جب آپ اس سے آگے عالم ملاکوت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کیونکہ آسمانوں کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اج ہن اتوں اسی اگر واپسی دا سفر، عروج دا سفر، سیر اللہ کریں گے، اللہ کی طرف سفر کریں گے، اللہ دے قرب سے جانا چاہواں گے، تے پھر سانو کلمے دی ضرورت ہے.
کیونکہ آسمانہ دا کلم جی چابی ہے نا وہ کلمہ ہے. کافر ہندو سکھ عیسائی بڑیاں محنتاں وہ کہندے نے کرنی پروان کیا ہندو کیا مسلمان انہاں دی پرواز صرف آسمان نہ تک ہے. یہ لوگوں نے گلاں بنا لی نے خام خائی غلط گلاں بنا لی کیا ہندو تے کیا مسلمان برابر کرتا پھرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک علم والا ہے کہ بے علم ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ علم تے بے علم والا برابر نہیں ہو سکتا. کافر تے مسلمان برابر کیویں ہو سکتے؟ اسی انہوں نے برابر کیتی پھر عجیب فلسفے گھڑ لے لوگوں نے اپنے کو کہ آسمان تک وہ پرواز ہے. وہ اپنی نفس کشیاں کر کے کو مجاہدے ریاستاں کر کے انہوں نے بہت زیادہ کرنا پیندا تے کتے جا کے انہوں نے اگر کسی دی پرواز کھلے تو زیادہ پہلے آسمان تک جا سکتا ہے. تھلے آسمان تو رہ سکتا اتنے آسمان نہیں کیونکہ وہ کو چابی نہیں آسمان میں. تو حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی کے پاس موجود تھے. اس نے آپ سے بہت سوال کیے. آپ نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے. تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آسمانوں کی یا ایک عالم سے دوسرے عالم میں سفر کر کے جانے کی کنجی کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ سفر طے کیا جاتا ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا. اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے سوالات کیے اور ان سب کا جواب آپ کو ملا تو اب آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ آسمانوں کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اب اگر کوئی عالم ناسوت سے اوپر کسی بھی عالم میں جا سکتا تو وہ صرف مسلمان کلمہ گو ہی جا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا. غیر مسلم کی سیر یا پرواز پہلے آسمان سے نیچے عالم ناسوت میں ہی ہو سکتی ہے. جب ہم عالم بالا سے اپنے والدین کے ذریعے اس دنیا میں آ گئے، عالم ناسوت میں آ گئے، اب ہمیں یہاں سے واپس اوپر کی طرف یعنی اللہ کی طرف جانا ہے. ہمارے اس سفر کو سیر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرنا. جب ہم طریقت میں داخل ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہوتی تو ہم نے جس شیخ کی بیعت کی کسی اللہ والے سے جڑ گئے. اور جب آپ مرشد کی ہدایت پر ذکر قلبی کرتے ہیں اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو آپ کا قلب ثقیل قلب سلیم بن جاتا ہے اور آپ کا نفس امارہ سے نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے اور آپ کی روح سے پردے ہٹ جائیں گے اور آپ کی روح سیرانی بن جائے گی. اور آپ کی روح کو جو پاور ہوگی وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کی روح کی پاور عالم ملکوت تک چلی جائے گی. آپ کی روح فرشتوں کے ساتھ ہوگی، سیر کر رہی ہوگی. ہم آپ کو خواب کی صورت میں بھی یہ آپ کو خواب کی صورت میں پتہ چل سکتا ہے اور آپ پر کشف کے معاملات بھی کھلنے لگتے ہیں. مگر یہاں تک آپ ابھی پکے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ وہاں سے واپس عالم ناسوت میں آ جائیں. انسان کو غلطیاں بھی تو ہوندیاں نہیں نا، غفلت دے وچ اس مقام تو تھلے بھی آ سکتا ہے، ناسوت دے وچ آ سکتا ہے اپنی غلطیاں کوتاہیاں دی وجہ. عالم ملکوت سے آگے ترقی نہ کر سکیں، یہاں پر ابھی استقامت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ قلب منیب سے دوبارہ قلب ثقیل ہو جائے، نفس امارہ کے درجے میں آ جائے. روح کا تعلق عالم امر سے ہے. روح کے لطیف شے ہے، یہ جسم میں آ کر کثافتوں میں لپٹ چکی ہے. اب ہم نے اس پر سے کثافتوں آلودیوں کو ہٹا کر لطافت کی طرف لے کر جانا ہے. روح نو پاک صاف کرنا دنیاوی غلاستوں لطافتوں تو غلطیاں گناہ تو تاکہ روح اپنے اصلی مقام دی طرف واپس جا سکے. کلو شین یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو روح نے اتنے چین قرار نہیں گا، روح مطمئن نہیں ہے ایسے کثافت دے وچ. روح اپنے وطن واپس جانا چاہتی، روح نو کھچ رہندی، روح نو سارے معاملات دا پتہ ہے، روح واپس جانا چاہتی. لیکن وہ دے واسطے لطافت پیدا کرنا پے، کثافتاں آلودگیاں اپنے اندر ختم کر کے پیرو کامل مرشد ہی کسی دی رہنمائی دے وچ اے سفر طے ہوندا ہے. لطائف کے نور کو جگانا، بیدار کرنا، اپنی روح کے معاملات کو کھولنا ہے، اپنی بشری قدورتوں روحانی بیماریوں کو دور کرنا ہے. انسان جب اس راہ پر آتا ہے تو اس کو تزکیہ نفس کرنا کہتے ہیں. جدو ایک کام شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا تزکیہ نفس انہوں کہتے ہیں. تزکیہ سے ہم اپنی ذات کے اندر کے معاملات کو درست کرتے ہیں، یعنی باطنی طہارت حاصل کرتے ہیں. اپنی ذات کی درستگی کرنا باطنی پاکیزگی حاصل کرنا ہوتا ہے. تزکیہ یا تصفیہ کو تلوین یا تمکین بھی کہتے ہیں. جب ہم عالم امر کے لطائف کو اجاگر کرتے ہیں
یا منور کرتے ہیں آگے بڑھیں گے تو یہ سیر اللہ ہوگی، اللہ کی طرف سیر ہوگی، سفر۔ اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذات میں موجود جو بیماری، نفسانی خواہشات اور لذات کے جو معاملات ہیں ان سے نکل کر اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلق بھی خلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ علیہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ صفات الہیہ کو اپنے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم سیر اللہ کہتے ہیں، اور مکمل فنائیت بھی ہے۔ جب ہمارا تزکیہ اور تصفیہ دل صاف کرنا، تزکیت پاک کرنا، گناہ ماں تو غلطیاں تو دنیاوی کثافتاں غلاستاں تو نفسانی، تے تصفیہ دل نو پاک کرنا، ہر قسم دی محبتاں تو غیر اللہ تو سوا باقی سب محبتاں تو ختم کرنا، تے جڑیاں ساری دوسریاں محبتاں نے وہ اللہ دی وجہ تو نے، اللہ دے حکم دی وجہ تو محبت، الحب للہ والبغض للہ، اللہ دی خاطر محبت کرو، یعنی جہاں اللہ نے محبت کرنا، جہدے نال بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی دیدو کار رشتہ دار، جہاں حکم دیتا اللہ نے کہ انہاں نال محبت پیار کرو، وہ الحب للہ اللہ دی خاطر محبت ہے۔ والبغض للہ جڑے اللہ دے دشمن نے انہاں دے نال بغض رکھو، اللہ دی خاطر عداوت رکھو، جڑے خدا دے دشمن نے، جڑے حکم او دے اللہ دے حکماں تو دے نافرمان تے او دے حکماں تو باہر ہو کے چلن والے۔ الحب للہ والبغض للہ، کسی نال محبت ہے اللہ دی خاطر، یا کسی نال بغض ہے اللہ دی خاطر۔ جب ہمارا تزکیہ اور تصفیہ صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر انسان سیر اللہ سے سیر فلہ میں چاہتا ہے، پھر اللہ دی صفاتاں دے چاندیاں اللہ دی صفتاں دے وچ محو رہندا ہے، یعنی لفظاں دے تو دیکھا جائے تے اللہ دے اندر سیر کردا، پہلے اللہ دی طرف سیر کردا ہے، پھر اللہ دے یعنی اللہ دی کائنات اللہ دی صفاتاں دے وچ گم ہوندا ہے۔ اس عمل کو کامل فنائیت کہتے ہیں۔ یہ شخص کامل فنائیت میں چلا گیا، اس کے اندر جو بیماریاں تھیں ان کا تصفیہ ہو گیا، اب وہ اللہ کی ذات میں محو ہو گیا، گم ہو گیا، اس کی اپنی صفات فنا ہو گئیں، اس کے اندر جو دور تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں اور کامل فنائیت حاصل ہو گئی، یعنی فنا فی اللہ ہو گیا۔ اسی کو عروج بھی کہتے ہیں، معراج۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ سالک کو کتنا وقت اسی حالت فنائیت میں رکھے۔ جدوں انسان عروج کر جاندہ عالماں دے وچ اگے ترقی کردا جاندا ہے، تو اس تو بعد پھر وہ نزول پھر واپس نزول ہوندا ہے، فنائیت تو بعد پھر انہوں بقا ملدی۔ عروج کے بعد نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سالک کی روح کو عالم خلق کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے عروج کر کے اللہ کی طرف گئی تھی اور اس نے اپنے اندرونی معاملات کو درست کیا، اب اس کو دوبارہ عالم خلق میں لوٹایا جاتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے وہ ایک تعلق اللہ دے نال تے ایک مخلوق دے نال ہو جاتا ہے، اللہ دے کولوں لے ہی جا رہے تے مخلوق نوں دے جا رہا ہوندا ہے، پھر اس واسطے انہوں واپس لوٹایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ کولوں فائدہ اٹھان۔ وہ اپنی مکمل فنائیت کر چکا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دے قرب خاص پہنچ چکیا ہوندا ہے، تے پھر واپس مخلوق دی طرف، یعنی انہوں با ہوش، اوتھے آدمی دے ہوش نہیں ہوندا، ہوش نہیں ہوندا، وہ تے اللہ تعالیٰ دے قربتاں دے وچ ہوندا، تو واپس لوٹایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ نال جڑن، یہ تو فائدہ اٹھان، تے یہ لوگوں دی تعلیم و تربیت کر کے انہوں نے بھی اعلیٰ مقامات دی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو تخلیق کرنے کے 4000 سال اپنا دیدار کرایا، کیونکہ روح کی خوراک اللہ کا دیدار، اللہ ہی کا قرب اس کی خوراک ہے۔ اس کے بعد وہ الستو بربکم دا معاملہ جڑا سی وہ آیا، لیکن وہ کسی نے یاد نہیں ہے، بھول گیا، کیونکہ روح نے قرار کیتا سی، اتنے جسم موجود نہیں سی، ساڈا مادی جسم ہے، نفس موجود نہیں سی، روح نے قرار کیتا تے روح یہ آ کے دب گئی اور اپنا بھول گئی سارا کچھ، کسافتاں چڑھ گئی دے اتنے، تو لطافت نو بھول گئی۔ ان روحوں میں آپ کی روح بھی شامل ہے، آپ نے اپنی روح کو پہچاننا ہے کہ آپ کی روح کہاں پر تھی۔ اب یہاں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے لیے کامل مرشد کی رہنمائی درکار ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنے شیخ کا تصور بھی کرنا ہے۔ تصور کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی روح شیخ کی روح کے قریب ہوتی ہے، اتھے روحاں جڑیاں آپ آمنے سامنے سن، قریب سن، وہ دوستی ہو گئی انہوں نے آپس میں، وہ روحاں اتھے آئیاں تو ایک دوسرے نو پہچان لینیاں، ایک دوسرے تک پہنچ جانیاں، انہوں دی دوستی ہو جائے گی اس دنیا دے وچ۔ تو جنہاں دے کنڈاں جڑیاں سن، جنہاں دے چہرے سامنے سے وہ دوستی دے وچ آ گئیاں تے قرب چ آ گئیاں، انہاں دے اندر محبت ہو گئی، تے جڑیاں کنڈاں جڑیاں سن وہ نہیں پہچان گئیاں اتھے ایک دوسرے نو، کوئی کون تے میں کون۔
تو وہ ایک دوسرے ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। रूह शेख की रूह के करीब होती है, और क्योंकि मुर्शद पर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाज़िल और होती हैं तो आपकी रूह को भी उससे हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुर्शद का कल्ब अल्लाह के नूर का मरकज़ बन चुका होता है, इसलिए मुरीद अपने कल्ब को मुर्शद के कल्ब के नीचे ख्याल करे कि वहाँ पर जो अनवार तजल्लियात आ रही हैं वो आगे मेरे कल्ब में आ रही हैं। इस तरीके से हमारे कल्ब से जंग उतरना शुरू हो जाता है और कल्ब की बीमारियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, वो गंदगी हटना शुरू हो जाती है और कल्ब में अल्लाह का नूर बढ़ना शुरू हो जाता है। तसव्वुर शेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रूह शेख की रूह के साथ जुड़ के आपको रूज की तरफ अगर लेकर नहीं जाएगी तो उस वक्त तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना ये सारी बातें सिर्फ मालूमात ही रहेंगी और आप उसकी असल हकीकत तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मामलात ने कुछ रूह दे, तो अगे असी रूह ਜਦੋਂ जिसम च आंदी इंसान दे, मां दे पेट च इंसान आंदा तो वो किहड़ियां किहड़ियां हालतां च गुजरदा है, तो उन्हां रूहां नूं किहड़ा किहड़ा नाम दिता गया। वो 7 रूहां, उन्हां दी तफसील इंशाअल्लाह फिर बयान च अगले बयान च इंशाअल्लाह अगर हो सकिया तो, या उस तो अगले च वो अर्ज करांगे। तो ये इंसान की पहचान है, मार्फत नफ्स। तो अपने आप की पहचान कि असी की हाँ, असी होरना कामां च पए हाँ, पता नहीं किहड़े ख्यालां च किहड़ी दुनिया च गुम हाँ। बस दुनिया की मुहब्बत ने सानू अन्या कर छड्डिया, अपनी हकीकत तो दूर कर छड्डिया, खुदा तो दूर कर छड्डिया। सानू फिक्र ही नहीं इन्हां चीज़ां दी, रात दिन मारो मार लगी, सानू दुनिया दी फुरसत नहीं है। तो बस इधरों फड़ लो, इधरों फड़ लो, इधरों फड़ लो। उहदे नाल ये चीज़ां भी ज़रूरी ने, इन्हां चीज़ां नूं समझना। तो तरबियत तो बगैर चीज़ां हासिल नहीं होंदियां। रूह दीयां बीमारियां भी ने, वो भी अगे मामलात आने ने। तो वो जिहड़ियां रुकावटां ने साडे अमाल दे अंदर, कि साडे अमाल आसमानों तो ही रोक, कोई अमाल पहले आसमान तो वापस, कोई दूसरे तो, तीसरे तो, चौथे, पंजवें, छेवें, सतवें तो वापस आ जाते। वो किहड़ियां मर्ज़ां बीमारियां ने, उन्होंने किवें हटाना, किवें साफ़ करना है, इंशाअल्लाह जी अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल हज़ूर पाक सल्लम दी आपदी फयूज़ो बरकात दे नाल इंशाअल्लाह इस बेइस्तात बयान करांगे। कोशिश यही रहिंदी है, मेरा ज़्यादातर मौजू यही रहिंदा है, नफ्स और रूह। इंसान मन आरफ़ नफ्स फ़क़द आरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान, अपने आप को, उसने अपने रब को पहचान लिया। क्योंकि रब नूं पहचानना ज़रूरी, रब को जाना। तो उसकी पहचान इत्थे ही आ जाए तो चंगा, नहीं तो फिर पता नहीं की बनेगा, और जो बनेगा फिर सारे पता ही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु